جنگ کب ختم ہوگی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے۔ حقیقت میں ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا۔ ایران کی بدماشی کے باعث ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے والے ملکوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی نقل بھی اتاری، کہا مدد کے اپیل پر جواب ملا، ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ امریکہ 40 سال سے ان ملکوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ امریکہ نے انہیں بچایا، لیکن یہ مدد پر تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ضرورت پڑنے پر کبھی امریکہ کی مدد نہیں کریں گے۔ جیسے یہ معلوم تھا، ایران آبنائے ہرمز کو معاشی اختیار بنائے گا۔ That the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now that decision was deliberate. It was in the national interest, and I stand by it. Our number one priority is protecting our people. ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اتحادیوں نے ٹرمپ کا ڈومور کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بتایا جنگ مزید نہیں پھیلانے دیں گے۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے آسان ٹاسک نہیں۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 3 ہفتے بعد 3 ماہ کے لیے تیل کی قیمتیں فکس کر دیں گے۔ جتنا بھی دباؤ آئے، برطانوی عوام کے مفاد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے ٹرمپ کو بتایا برطانیہ تیار نہیں۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایران جنگ کا نیٹو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹرمپ کی اپیل پر جاپان اور آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ بغیر پائلٹ طیاروں کے ذریعے نگرانی اور سفارتی کوششوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ پاسداران انقلاب کی آپریشن وعدہ صادق 4 کے حملوں کی 57ویں لہر یا سید الساجدین کا آغاز۔ کارروائی کو رمضان جنگ کے سب سے کم عمر شہید کے جہاز سے منسوب کیا گیا۔ ایرانی حملے میں فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں میں اہم اہداف نشانہ بنائے گئے، جن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر اور میزائل دفاعی نظام شامل تھے۔ ہتھیاروں میں خیبر شکن، عماد میزائل، قدر میزائل شامل ہیں۔ درمیانے فاصلے کے درست ہدف والے میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ ہتھیاروں میں ٹھوس اور مایع ایندھن والے میزائل اور سمارٹ ڈرون شامل۔ کارروائی رمضان المبارک کی 27ویں شب کی مناسبت سے کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑا آپریشن، 16 دن میں ہزاروں حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آپریشن ایپک فیوری کی تفصیلات جاری کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق 16 دن میں ایران کے 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC کے ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس مراکز ہدف بنے۔ میزائل، ڈرون اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بھی نشانہ بنیں۔ امریکی فضائیہ نے 6500 سے زائد جنگی پروازیں کی۔ امریکی اسٹیلتھن طیارے اور بمبار مشن میں سرگرم رہے۔ B-2 اور B-52 بمبار طیاروں نے بھی اہم اہداف پر بمباری کی۔ ایران کے 100 سے زائد بحری جہاز اور آبدوزیں تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل بیس اور کمانڈ سینٹر ہدف بنے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے پیٹریاٹ اور تھارڈ دفاعی نظام بھی تعینات کر دیے۔ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر سے گفتگو، کہا دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ جب تک آئندہ حملوں کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات بے معنی ہے۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ فجیرہ کے صنعتی زون میں ایران کے ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ شاہ آئل فیلڈ میں ڈرون حملے کے باعث آگ لگ گئی۔ ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت معطل رہی۔ ایمریٹس ایئر لائن کا فضائی آپریشن محدود کرنے کا اعلان۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ رات ڈرون حملے میں فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد آگ لگی۔ ابوظہبی کے علاقے البیان میں میزائل گاڑی پر آ کر گرا۔ فلسطینی شہری جاں بحق۔
ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران میں رابطوں کی خبروں کی تردید کر دی. ایکس بیان پر کہا اسٹیو وکٹاف کے ساتھ آخری رابطہ امریکی حملے سے پہلے ہوا تھا. امریکہ کے غیر قانونی فوجی حملے نے سفارتکاری کو ختم کر دیا. رابطوں سے متعلق دعوے عوام اور تیل مارکیٹ کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. عباس عراقچی کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر. ایکس پر لکھا بیرونی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ. پاکستان نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت ایران سے یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا. ایک اور پیغام میں پڑوسی ملکوں سے سوال کیا پڑوسی ملک جنگ پر اپنا موقف فوری واضح کریں. ایران پر حملوں کے لیے سرزمین یا اڈے دینے والے قتل عام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں فضائی آمد و رفت معمول پر آ گئی. عارضی احتیاطی اقدامات ختم. فضائی نیویگیشن بحال کر دی گئی. یو اے سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے سیکیورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا. فضائی نیویگیشن کی مسلسل نگرانی جاری ہے. سول ایویشن اتھارٹی کا مسافروں اور ایئر لائنز کے تعاون پر اظہار تشکر. بحرینی ڈیفنس فورسز نے ایرانی حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنا دیا. بحرینی ڈیفنس فورسز نے بتایا اب تک 129 بیلسٹک میزائل 221 ڈرونز بحرین آنے سے قبل تباہ کیے گئے. عوام سے اپیل ہے متاثرہ علاقوں اور مشکوک اشیاء سے دور رہیں. شہریوں اور مقیم افراد سے کہا گیا ہے کہ فوجی آپریشنز یا ملبے کی تصاویر معلومات نہ پھیلائیں. بحرین ڈیفنس فورسز شہری سے صرف سرکاری حکومتی ذرائع سے اطلاعات اور ہدایات حاصل کریں. کویتی وزارت داخلہ کا حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے سیل کو پکڑنے کا دعویٰ. کویتی وزارت داخلہ کے مطابق گرفتار گروہ میں 14 کویتی شہری اور 2 لبنانی شامل ہیں. گروہ کا مقصد بدامنی پھیلانا اور تنظیمی بھرتی کرنا تھا. گرفتار افراد ملک کی خود مختاری استحکام کے لیے خطرہ تھے. گرفتار افراد سے ہتھیار گولہ بارود خفیہ کمیونیکیشن ڈیوائسز نقشے اور منشیات برآمد ہوئی. تحقیقات جاری ہیں. کویت کی سیکیورٹی اور خود مختاری ریڈ لائن ہے. کسی بھی بیرونی عناصر کے تعاون یا حمایت کو سخت کارروائی کے ساتھ روکا جائے گا. ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ کسی بھی شخص یا گروہ کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی. آپریشن غزب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک افواج نے کابل نگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. کابل میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ایمونیشن سٹوریج کو تباہ کر دیا گیا. ویڈیو میں فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن سے بلند ہوتے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مذائقہ خیز ہے. نگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. نگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک ایمونیشن ٹیکنیکل اور انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا گیا. وزارت اطلاعات نے ترجمان طالبان حکومت کے دعوے کو گمراہ کن قرار دے دیا. کہا 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل نگرہار میں دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا. کارروائی میں افغان طالبان فتنہ خوارج کے عسکری ٹھکانے اور اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنایا. ان ٹھکانوں سے پاکستانی شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. حملے کے بعد اسلحہ ڈپو میں دھماکہ طالبان ترجمان کے دعووں کی تردید ہے. کارروائیاں انتہائی درست اور محتاط انداز میں کی گئیں تاکہ کوئی بے جان نقصان نہ ہو. اسلحہ گوداموں کو منشیات بحالی مرکز قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ سرحد پار دہشت گردی چھپانے کی کوشش ہے. منشیات بحالی مراکز قرار دینے کا دعویٰ حقائق مسخ اور عوامی جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے. پرون په باجوړ کې افغانیانو عام شهریان وشتي موږ د هغې پر زور مذمت کوو او پاکستان د افغانستان اوس ختمول پکار دي.
او موږ د خپل پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ یو. پاکستان ایرفورس چې کوم اقدام وکړو دا موږ اپریشیټ کوو او دا ډېر ښه. پاک فضائیہ کے کابل نگرہار میں فضائی حملے، خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین. شہریوں کا کہنا ہے افغان طالبان رجیم نے باجوڑ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا. جواب میں پاک فضائیہ نے کابل نگرہار پر جو حملہ کیا وہ انتہائی اچھا اقدام. ہم نے 45 سال میزبانی کی لیکن افغان رجیم نمک حرامی پر اتر آئی. طالبان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو. ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ اقدام انتہائی ضروری تھا تاکہ افغان رجیم کو پیغام ملے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. عید الفطر کی تیاری، بازاروں میں جم کر خریداری. بچے بڑے خواتین سبھی خریداری میں مصروف. بازاروں میں بچے ماں باپ کا خرچہ کرا رہی ہیں. خواتین کی تیاریاں چاند رات تک ختم نہیں ہوتی. کپڑوں اور جیولری کے بعد کراچی کی خواتین دیدہ زیب خود سے خریدنے پہنچ گئیں. جلال پور بھٹیا میں شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ، بازار کی رونقیں بھی ماند پڑ گئیں. شکر میں سوئیوں کی دکانیں سج گئیں. شہری عید اسپیشل سیویاں خریدنے میں مصروف. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی ٹرافی کے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سیر. چمچماتی ٹرافی کا تاریخی مقامات، فیصل مسجد، یادگار پاکستان اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں فوٹو شوٹ. شائقین نے تصویریں بھی بنوائی. میگا ایونٹ 26 مارچ سے شروع ہوگا. ایونٹ کے ٹکٹس فروخت آج سے شروع ہوگی.